السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلتنظر نفس ما قدمت لغد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ذمہ داران مجلس، مساجد، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت پورے کائنات میں ایک عجیب وسوسے کا عالم ہے، اور وسوسہ جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس سے پناہ مانگی، اور خود اللہ نے بھی حکم دیا کہ وسوسے سے پناہ مانگو۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اور وہ وسوسہ پیدا کرنے والے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات و شیاطین میں بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے یہ وہ نادان لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حکمت سے محروم کر دیا، ان کو کس سے کب کیا گفتگو کرنا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بیمار ہیں، کوئی بیمار کی عیادت کے لیے گئے، بیمار کی انہوں نے عیادت کی، اور عیادت کی سنت کیا؟ مختصر وقت بیٹھا کرو، اتنا وقت جتنے وقت میں اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، اس سے زیادہ مت بیٹھا کرو۔ اور بیماری سے جس وقت عیادت کریں اسے تسلی کی باتیں کہا کرو، لا بأس طہور انشاءاللہ، یوں کہو بھائی فکر مت کرو، ضرور تم اچھے ہو جاؤ گے، ہمت کی باتیں کرو۔ تمام حکماء یہ کہتے ہیں بیمار کی عیادت کرنے والا جب ہمت کی بات کرتا ہے تو آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس بیمار کی عیادت کے لیے گئے، جانے کے بعد اب وہ بیچارہ عام طور پر جب بیمار ہوتا ہے تو سانس پھولتی ہے، بعضو لوگوں سے کہنے لگے کیا بھائی کرونا کا سکا دکھرانا۔ اب انہیں بیچارہ جا کر بیت الخلا جا کر آیا، سانس پھول رہی ہے۔ عام طور پر نارمل طریقے سے آدمی سیڑھی چڑھا تو سانس پھولتی ہے، سیڑھی اترا تو سانس پھولتی ہے، وزن اٹھایا تو سانس پھولتی ہے، بیت الخلا جا کر آیا تو سانس، ایسی جگہ سے آیا جہاں پر بند ہے کمرہ تو سانس پھولتی ہے۔
تو سانس پھولنے لگی. جب سانس پھول رہی ہے تو فوراً کہنے لگے کیا کون بھی طبیعت کس کی بھی طبیعت نظر نہیں, ہمارے بھائی کی طبیعت لائٹ بخار ہے. بخار ہے نہیں بھی انہوں سانس لے رہی سو دیکھے تو کرونا کا سکا دکھ رہا نا. فوراً تو میں پہنچتے ہوئے بڑے ڈاکٹر کے نے دکھاؤ. اب وہ پیشنٹ سن رہا ہے جتنے لوگ مرے ہیبت میں مرے, کوئی تسلی دینے والا نہیں. مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے ایک شاگرد جو اس وقت دور حدیث میں ہے فون کیا, رو رہا ہے. میں پوچھا رہا بھائی کیوں رو رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے کرونا آ گیا. میں زندہ سے ابھی کیا بھی ٹینشن ہونا کو تمہیں بھی. وہ سانس ایسی پھول پھول کر کہہ رہا تھا کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں مجھے کرونا آ گیا. میں نے کہا چھو کرونا ورنہ کچھ نہیں ہے, کرونا کچھ نہیں. ہمت سے رہو اور اللہ سے دعا مانگو, اور جو دوائیں تمہیں دی گئی ہیں وہ دوائیوں کا اہتمام کرو. اور ہم نے کچھ دوائیاں حکیم صاحب کے ذریعے سے دی تھیں اس کی پابندی کرو. بس ریسٹ لیا کرو اور تم زیادہ ڈسٹ کی جگہ مت جایا کرو. اتنی بات ہم نے کہی تو الحمدللہ 3 دن کے بعد مدرسہ واپس آ گیا. تو وسوسہ اگر اسے کہیں ہاں بھئی کرونا آ گیا کرونا آ گیا, فوراً تم یہ کرو وہ کرو, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, ادھر دوڑو ادھر دوڑو, کون بھی بازو جانا نہیں. ایسی ہیبت کرونا کے بٹھا دیے, کرونا کے پیشنٹ کو تنے تنہا چھوڑنا ہی اسے مار دینا ہے. سب سے بڑا مجرم جو جیل میں ہوتا ہے اس کے لیے سزا جو متعین کرتے ہیں وہ یہ تنہا کمرے میں رکھ دو, تنہا کمرے میں چھوڑ دو. اور وہ تنہا کمرے میں یہاں دیکھے گا وہاں دیکھے گا, بھئی ادھر بھی کھمبی ادھر بھی کھمبی, ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار. آخر میں یہ اس کا دماغ اتنا ٹینشن میں اپنے آپ کو مینشن کرے بغیر ایسا ہو جائے گا یہ کھمبی سے گفتگو کرنا شروع کرے گا, دیوار سے گفتگو کرنا شروع کرے گا, ہواؤں سے گفتگو کرنا شروع کرے گا, چھت سے گفتگو اپنے آپ سے گفتگو کرنا شروع کرے گا. گویا چند دنوں کے بعد جس طرح پاگل خود بولتا ہے اسی طرح وہ بولنا شروع کر دے گا. کرتے کرتے ایک دن آئے گا ڈپریشن میں جائے گا اور وہیں پر ختم ہو جائے گا. یہ حال کرونا والے کا لوگ کرتے ہیں. تو فرمایا وسوسہ ختم کرو. یہ وساوس اب دنیا مٹنے والی ہے, قیامت قریب ہے, خالی 3 سال باقی ہے, سو یہ دیکھو ایسا ہو رہا, یہ دیکھو ویسا ہو رہا. لوگ بھی ایسا کہتے نا مولانا, ویسا کہتے نا مولانا. کچھ بے وقوف عالم, جیسے عالم نادان عالم, بے وقوف عالم, سند یافتہ جاہل, سند یافتہ جاہل بیان میں دیکھیے ہم نے کہا نا, ارے کیا کہا تم نے, کیا کہا؟ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ 2030 میں 2020 میں 2023 میں قیامت آنے والی ہے. اب لوگ پورے کے پورے پاگلوں کی طرح بیٹھ کے اس کا بیان سن رہے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ وسوسے کے شکار ہیں لوگ. تبلیغ میں وسوسہ, مدارس میں وسوسہ, تزکیے میں وسوسہ, نمازوں میں وسوسہ, ذکر میں وسوسہ, تجارت میں وسوسہ, مستقبل کو سوچ کر وسوسہ, میرے بچوں کا کیا ہوگا وسوسہ, میری بیوی کا کیا ہوگا وسوسہ. ان تمام وسوسوں میں انسان سوچ 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 کر تباہ ہو رہا ہے. اس کا حل کیا؟ ایک ہی حل,
جب تک تم اپنی زبان میں یہ بات کہتے رہو گے جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ ہی سے ہوگا، یہ وسوسہ ختم کرو۔ مرنا ہے، اللہ مارے گا تو مریں گے، اللہ جلائے گا تو جیئیں گے، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے، اللہ روکے گا تو رک جائیں گے، اللہ چلائے گا تو چلیں گے، اللہ رکائے گا تو رکیں گے، اللہ جلائے گا تو جیئیں گے، اللہ مارے گا تو مر جائیں گے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھا برا اللہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت آئے گی کب؟ قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر موت کو کرونا کی طرف منسوب کرنے لگے، کرونا کی وجہ سے مر گئے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ 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 اللہ، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس وقت تک اللہ قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک کہ روئے زمین پر ہر یہ کیوں کہتا رہے جو بھی ہوا ہے اللہ سے ہوا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اللہ سے ہوگا، جو بھی ہوا تھا وہ بھی اللہ ہی سے ہوا تھا، جو بھی آئندہ چل کر کبھی بھی ہوگا وہ اللہ ہی سے ہوگا۔ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، اچھا برائی کا مالک اللہ، اور نفع اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ یہ بات جب تک کہو گے نہیں قیامت کی علامت دور ہوگی نہیں۔ اس کو کس نے بٹھایا؟ اللہ نے۔ اسے کس نے بٹھایا؟ اللہ نے۔ یہاں تک کہ فرمایا حالات بھی اللہ کی طرف منسوب کرو، حالات کسی طرف منسوب کرو۔ یہ دلیندر کئی کو ہتا کو بیٹھے سو اللہ بٹھایا سو، کیوں؟ فرعون کو بٹھایا کس نے؟ ارے بولو بھائی، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے۔ شداد کو بٹھایا کس نے؟ نمرود کو بٹھایا کس نے؟ ابو جہل کو بٹھایا کس نے؟ عتبہ کو بٹھایا کس نے؟ اور ان تمام کو ذلیل کیا کس نے؟ بٹھانے والا بھی وہی، گرانے والا بھی وہی، اس کے دبدبے میں لوگوں کو ڈرانے والا بھی وہی، اور اسے کیچڑ میں مار کر لوگوں کو اس کی حقیقت سمجھانے والا بھی وہی۔ اور لوگ پریشان، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیے، کرونا 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 چھوڑو، کچھ نہ کچھ کرونا، کرونا برائے کرونا، کرونا برائے کرونا، کرونا فار کرونا، اللہ کی عبادت کرونا، اللہ پر بھروسہ کرونا، اللہ پر یقین کرونا، اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرونا، اسی کی تعلیم دینے کا نظام کرونا، مسجد کو آنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرونا، سب کرونا کرونا کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہے، کرے کیا؟ وہ بولو، کرے کیا؟ کریں گے کیا؟ کرے کیا؟ نہیں کرے، کریں گے کیا؟ انشاءاللہ۔ کرے کیا بھائی؟ کریں گے کیا بھائی؟ انشاءاللہ میں دمش ہے نا، کرونا کرنے والی ذات کون سی؟ کہ علامات قیامت اللہ کہتے رہو گے، علامات قیامت بھی دور ہو جائیں گے۔ لا تقوم الساعة اے لا تقوم اسباب الساعة ولا تقوم علامات الساعة، نہ قیامت کے اسباب پیدا ہوں گے، نہ قیامت کے علامات پیدا ہوں گے، نہ قیامت کی نشانیاں پیدا ہوں گی۔ کب تک؟
حتی یقال فی الارض، دنیا کے ہر کونے کونے میں لوگ یہ کہتے رہے، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، ہر ایک اپنی زبان سے یوں کہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ ہی کرے گا، اللہ 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 زبان پر جب تک گونجے گا نہیں، اللہ رحم کرے گا نہیں۔ تو کہاں آیا اب تک؟ آیا کیا وہ؟ بولو بھی آیا کیا؟ اسی لیے ذکر کرنے کو کہا جاتا ہے، اللہ اللہ ذکر کرو، اللہ کو دل میں بساؤ۔ اللہ کو کہاں بساؤ؟ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دل میں بسانے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، تو لا کہا تو لا ہوا، لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ مقصود ہے۔ کون مقصود ہے؟ صرف اللہ۔ اور وہ اللہ جب آ جائے گا دل میں، سب غیر اللہ نکل جائے گا۔ کیا نکل جائے گا بھائی؟ پوری کائنات، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی زبانیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، اعمال بدلتے ہیں، احوال بدلتے ہیں، اخلاق بدلتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام بدل جاتا ہے۔ یہ پورے کائنات میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ ہم بگڑ گئے۔ زمانہ کبھی نہیں بگڑتا، زمانہ انسان ہے۔ بولو زمانہ کون ہے؟ انسان ہی زمانہ ہے۔ تو اچھا تو زمانہ اچھا، تو خراب تو زمانہ خراب۔ جس زمانے میں لوگ اچھے تھے زمانہ، جس زمانے میں لوگ خراب ہوئے زمانہ، زمانہ وہی ہے۔ لا تسبوا الدہر انا الدہر کلو اقلب اللیل والنہار، اے لوگو زمانے کو گالی نہ دو۔ آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، سورج میرا ہے، چاند میرا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میرا ہے، رات و دن میرے ہیں، تم ان کو گالی کیوں دیتے ہو؟ تم بدلے تو زمانہ بدل گیا، تو زمانہ بدل گیا۔ تو ہمارا زمانہ کتنا اچھا زمانہ، بڑے بڑے بزرگاں ہمارے زمانے میں رے کہاں بولو ممو، ہمارے زمانے میں 2 آنے میں 1 سیر گھی، 1 سیر کیا ہے نہیں، اب یہاں گھی کر بولے گا تو گھر میں اے گھی ہے، ہاں ہے، لاؤ، لانے کے بعد 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کون؟ 3 جنے گھی خریدے، ٹھیک ہے بھائی؟ گھی خریدنے کے بعد کیا ہوا یہ کہ ایک نے کہا دیکھ با گھی بہت قیمتی گھی، جی ذرا دیکھ کو سنبھل کو استعمال کرنا بھائی۔ ہاں نہیں تمہیں فکر کرو لوگو بھیجان برابر کر لیتے ہیں، فکر کرو لوگوں بھیجان۔ 3 جنے الگ چلے، 1 ہفتے کے بعد ملے، کارگزاری کیا بھائی گھی کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ گھی کھانے کا وقت آتا ہے، گھی ہماری بیگم لاتی ہے، ایک کاڑی رکھا ہوا ہوں، کاڑی ڈباتا ہوں اور سالن میں ہلا لیتا ہوں، پورا سالن کا سالن ہو گیا، گھی کا سالن ہو گیا۔ تسلی کے ساتھ انہیں اللہ اللہ اتنی اسراف، اللہ کو کیا جواب دیتا بھی تو اتنی اسراف کر رہا سو، تمہیں کیا معمول، تمہیں کیا بھیجان کرتی سو؟ میں کیا بھی نہیں، گھی لاتا ہوں اور لا کر رکھتے ہیں۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم
رکھ ڈالو. جس وقت ایک لقمہ کھانے کا وقت آئے, گھی اٹھانا, سونگنا, لقمہ ڈال لینا, گھی اٹھانا, سونگنا, لقمہ ڈال لینا, گھی اٹھانا, سونگنا, لقمہ ڈال لینا. وہ گھی ناک میں دم پکڑ لو, لقمہ ڈھکل لینا اندر. جلدی 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 جلدی. گھی کیا رہتی نے. تیسرا حاتم تائی کی اولاد, اللہ اللہ سونگ رہی تمہیں, خوشبو پوری ختم ہوگی رنگینہ بھائی جان. میں نے تو کیا کرتا صبح؟ میں کیا بھی نہیں بھائی جان, الماری میں گلاس الماری ہے میرے پاس سے, اس میں لے لے جا کو گھی رکھ ڈال لیا. جس وقت کھانے کا نمبر آتا ہے ہمیں ذرہ پردہ ہٹاتی, گھی کو دیکھتی, دیکھ لے کوچ کھا لیتی خاموش. دیکھنا کھانا, دیکھنا کھانا, دیکھنا کھانا. نظریں ہیں گھی پر, اور ایک ایک لقمہ اندر جا رہا ہے. صرف نظروں سے گھی دیکھ پی رہے ہیں, نظروں سے گھی کھا رہے ہیں. ویسے الحمدللہ بہت سارے سخی یہاں بھی ہوں گے جی. وہ پرانے بزرگ ہمارے زمانے میں 2 آنے میں گھی پیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو وہ جو زمانہ, جس زمانے میں گھی پیتے تھے واقعتاً پیتے تھے, اور آج دیکھنا بھی نصیب نہیں. کیوں؟ ہذہ برکت اعمالنا. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک تھیلی ملی, گیہوں کا دانہ کھجور کے گٹلی کے برابر. لے آئے, کہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کی تھیلی ملی. وہ دوسری, تیسری, چوتھی صدی میں جب ملی تو لا کر دیکھا تو اس دانے میں لکھا ہوا تھا, یہ جو دانے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کے ہیں, جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی برکت ہے. خود حدیث میں ہے, گناہ کرتے 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 لوگوں کے سجدہ بھی چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے. گدی ذات یہ ایک دیکھا میں بکری اتنی کتنی ہے, کیا قصہ کو تو انہیں 2 بچوں کی ماں, وہ تو یہ پورے کوٹر سائز, ہاف سائز. یہ کیوں؟ جس وقت اعمال کم ہوتے ہیں, لوگوں کے بھی سجدہ کم, جانوروں کے بھی سجدہ چھوٹے, دانے دانے کے بھی سجدہ کیا ہو جائیں گے؟ ہر چیز میں بے برکتی. ایک زمانہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اس زمانے میں اعمال دوبارہ اسی نہج پر جس نہج پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عمل کیا کرتے تھے پابندی کے ساتھ, وہی تربیت تھوڑی سی کمی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ عبادت کرنے والے بنیں گے. اس وقت ایک انگور کا خوشہ ایک اونٹ کے کجاوے پر لاد کر لے جایا جائے گا. ایک انار پورے خاندان کے لیے کافی, اور ایک انار کے چھلکے کے نیچے پورا خاندان آرام کر رہا ہے. اتنا بڑا انار, ایک انار, یہ کس نے کیا؟ اعمال کی برکت نے کیا. تو آج بھی وہی برکات لوٹ کر ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. 4 کام پابندی سے کریں. نمبر 1 اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں. کہو انشاءاللہ. نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑنے دیں گے. کہو انشاءاللہ. نہ خود ہم چھوڑیں گے نہ بیوی بچوں کو چھوڑنے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہم بھی چھوڑیں, بیوی بچے بھی چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بے برکتی ہی بے برکتی. کتنا بھی نماز چھوڑ کر محنت کر لو, اللہ کمائی میں برکت نہیں دے گا.
میں نے کہا، لوگوں سے کہتے رہتا ہوں، میں نے کہا بھائی تم تعویذ وغیرہ تغرے وغیرہ لا کر رکھتے ہو؟ برکت کا تغرا حضرت، برکت کا تغرا، حرکت کا تغرا، کیا کہتے تغرے لگا دل 300 بچے کا تغرا کہتے، بچے ہونے کا تغرا، بیچنے والے کچھ بچے نہیں، وہ تغرا بیچ رہا وہ بچے نہیں۔ ایک صاحب میں نکل رہا تھا تو ایک تغرے کی دکان والے، مولانا دعا کرو مولانا بزنس نہیں، میں کھڑے کھڑے پوچھا یہ کیا بھائی؟ یہ برکت کا تغرا۔ یہ کیا؟ یہ فلاں تغرا فلاں تو سب بولے، دل میں سوچ لیا ارے بے وقوف، اگر برکت کے تغرے سے کچھ ہونا ہوتا تو تغرے کی دکان والا پریشان کیوں ہوتا؟ کیوں ہوتا بھائی؟ ہوتا؟ ارے بولو، تغرے کے دکان والا پریشان ہوتا؟ تعویذ سے سب کچھ ہونا ہوتا تو خود ایک تعویذ بن لیتا، لوگوں کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لے لو ماں، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لے لو اس سے تمہارا مسئلہ۔ اب لوگ نہ جا کر اس سے لا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ بیچارہ لا کر کسی نے کھول کر دیکھا تو کیا ابھی نہیں، خالی کاغذ رکھو، اندر رکھ کر پیک کر کو 2,000 میں فروخت ہو رہے ہیں اور لوگ لے جا رہے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ بھی کہتا ہے جس کے پیچھے جو دوڑتا ہے اسی کے پیچھے میں دوڑا دوں گا۔ کہاں میرے پاس دوڑے گا، تیرا مسئلہ میں حل کروں گا۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، من تقرب الی ذراعا تقربت الی ماشیا، من تقرب الی ماشیا تقربت الیہ ہرولۃ۔ میرے پاس ایک بالش آ، میں یہ کہاں آؤں گا؟ میرے پاس یہ کہاں تھا، میں تیرے پاس چل کے آؤں گا۔ میرے پاس تو چل کے آ، میں تیرے پاس دوڑ کے آؤں گا۔ جہاں آنا وہاں تو آتے نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس چلو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے پاس تو دوڑتے نہیں، دوسرے لوگوں کے پاس دوڑتے رہتے ہیں۔ کیوں ہمیں بیٹھتی؟ یہاں آ کر 5 منٹ بیٹھنے نہیں ہوتا، ٹائمہ دیکھ لو کو کام بھائی مودن صاحب، کام بھائی امام صاحب، جی گلخن ہاں جا کو گھنٹے گھنٹے بیٹھنے ہوتا، یہاں 2 منٹ بیٹھنے نہیں ہوتا اللہ کے گھر میں۔ کام بھائی امام صاحب، کام بھائی مودن صاحب، یہاں بیٹھے تو کیا ہو جا رہا؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایمان والا مسجد میں ایسا سکون سے بیٹھے گا جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، منافق مسجد میں ایسا بیٹھے گا جیسا پرندہ پنجرے میں رہتا ہے، پھڑپھڑاتے رہے گا۔ دیکھ لو بے چین بے قرار، بے چین بے قرار، بے چین بے قرار۔ اور مجھے ٹائم دیکھنے والوں سے انتہائی درجے کی چڑ ہے۔ میں کہتا ہوں اٹھ کر چلے جاؤ بھائی باہر۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ٹائم، کیوں؟ یہاں بیٹھنے کا ایک ایک لمحہ عبادت، اور سڑکوں کے بغیر ٹائم نہیں دیکھتے تم، گھنٹے گھنٹے چن کھاتے رہتے ہو 12 بجے تک۔ نوجوان، ارے بھائی نوجوان سڑکوں پہ 12 بجے تک کبھی ٹائم دیکھے؟ اپنی عادت بدلو میرے بھائیو، مسجد میں آیا کرو۔ مسجد میں اگر تم بیٹھنا شروع کر دو گے اللہ گھر میں برکت دینا شروع کر دے گا۔ اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، صحابہ کی سنت تھی جب بھی ہوا تیز چلتی فوراً سمجھ جاتے ہیں ہمارے رب ہم سے ناراض ہے، فوراً مسجد کی دوڑ کر آ جاتے، اور ہم مسجد کو آتے ہی نہیں۔ مسجد کو آباد کرو گے یقیناً 1000% اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں اللہ تمہارے گھروں کی انشاءاللہ آباد کر دے گا۔ کرو گے بھی مسجد کو آباد؟ مسجد وار جماعت کا کام یہی ہے، مسجد کو آباد کرنے والی محنت، دعوت کا کام مسجد کو آباد کرنے والی محنت، مکاتب مسجد کو آباد کرنے والی محنت،
جمعے کے خطبے مسجد کو آباد کرنے والی محنت، بیانات مسجد کو آباد کرنے والی محنت. تم اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا. اگر تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے، اللہ تمہارے گھر کو ویران کر دے گا. اس لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا عزائم کرو انشاءاللہ. اس لیے میرے عزیز بھائیو، نیت، ارادے، عزائم، اس وقت اس کی سب سے زیادہ کمی ہے. مسائل اللہ حل کرے گا، لیکن حل کرنے کے طریقے سے حل کراؤ. اللہ سے مانگو، اللہ سے رو، اللہ سے اپنا درد سناؤ، اللہ سے اپنا دکھ سناؤ، اللہ سے اپنا دل کا جو کچھ ہے سب کچھ سناؤ. اللہ سننے کو تیار ہے اور تم سنانے کو تیار نہیں. جس کے پاس نہیں سنانا گھنٹے گھنٹے جا کے سناتی. کون تے بھی ایک جنا صاحب علیہ السلام کیا بھی تم نہ تکلیف ذرا بولو بھائی. یہ لمبی آدھا گھنٹہ سناتا ہمارا. اب وہ عقیدہ ایسا بیٹھ گیا، اسے سنا کر انہیں ذرا دم کر لیا گا تو ہمارا پوری پریشانی دور ہو جائے گی. ذرا دم کرو حضرت، ذرا دم کرو حضرت، اس میں چھٹی انہوں دم کرو بول گے تمہارا دم نکل جائے گا، وہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا. دم میں دم پیدا کرنے والی ذات کس کی؟ میرے دم میں دم پیدا کرنے والی ذات کس کی؟ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں دم کس نے پیدا کیا؟ حضرت عیسیٰ دم کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. فرمایا عیسیٰ تم کیا کرتے تھے؟ یا اللہ آپ کے حکم سے میں دم کرتا تھا. میرے دم میں آپ نے کیا پیدا کر دیا؟ کیا پیدا کر دیا؟ بے دم کوئی کام کا نہیں ہے. بے دم کرنا کوئی کام کا نہیں ہے. دم کے ساتھ دم کرو گے تب جا کر دم میں پاور پیدا ہوگا. وہ دم پیدا کرنے والی ذات کس کی؟ اسے چھوڑ ڈال کو. ہاں یہ سب پتہ نہیں میں یہاں یہ عنوان کیوں بول رہا ہوں. کچھ لوگ یہاں ایسے حرکت کر رہے ہوں گے تبھی تو یہاں بھی یہ عنوان آ رہا ہے. جہاں بھی جو عنوان آ رہا ہے وہاں حرکتاں کرے تو چاہتا سو عنوان ہو، نہیں تو یہ عنوان میرا نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ تمام عقیدے درست کرو، تمام کی زندگی کا رخ درست کرو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو. تہجد میں اٹھ کر اللہ سے رونے والے بنو. اللہ سے کہنا سیکھو، اللہ سے بتانا سیکھو، اللہ سے منوانا سیکھو. ایک عام انسان، ایک بزرگ انسان مجھے ملے، کہنے کا اللہ کا شکر ہے مولانا آج تک میں کہوں اور اللہ نہ سنے ایسا کبھی نہیں ہوا. عام انسان بول رہا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضرت اللہ کا شکر ہے جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایک ہی عمل کرتا ہوں، تہجد میں اٹھتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، غور سے سنو، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. کتنے بار؟ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 100 مرتبہ پڑھتا ہوں اور پھر اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے. عام انسان. پھر میں اسے سمجھایا دیکھو تمہیں جو پڑھ رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان پریشان ہو، اس کے مسائل پھنسے ہوئے ہوں، وہ مسائل حل کرنا چاہتا ہو، تہجد میں اٹھے اللہ کے پاس اپنے سجدے ادا کرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کے میم کو الحمدللہ کے لام کو ملا کر پڑھا کرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے سے ملا کر 40 سورہ فاتحہ پڑھے، 40 دن پڑھے. جو مسئلہ اس کا پھنسا ہوا ہے اللہ نکلوا دے گا.
اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے جس کے رشتے میں تم تڑپ رہے ہو، 40 دن کے اندر اللہ کے سامنے یہ عمل کرو گے، روتے ہوئے دھوتے ہوئے، ماں بھی بیٹی بھی اور خود باپ بھی تینوں کے تینوں بیٹھ کر کریں گے، 40 دن کے اندر رشتہ ہو جائے گا۔ اس کا الحمدللہ 10 بار تجربہ ہے، ناچیز کا بھی۔ کئی بار میں نے ساتھیوں سے کہا بے فکر رہو بھائی، 60 سال ترس گئے رشتہ تلاش کرتے کرتے، اللہ کا کرنا ایسو یہ عمل بتایا، 30 دن میں رشتہ ہو گیا۔ ارے سن رہے ہو، سو رہے ہو، کروڑوں کا نسخہ دے رہا ہوں، او کٹور والو کٹور، فری میں مفت میں، کتنا کروڑوں کا نسخہ، لڑکا نکاح نہیں ہو رہا ہے، پڑھو رو، وہ اور اس کے ذمہ دار دونوں، اللہ کرا دے گا۔ دکان فیل ہے، رو اللہ کے سامنے، پاس کرا دے گا۔ تم 10th پڑھ رہے ہو، فیل ہونے کا اندیشہ ہے، پڑھو اللہ کے سامنے اور محنت کرو، اللہ پاس کرا دے گا۔ جو مسئلہ تمہارا پھنسا ہوا ہے، اور اس پھنسے ہوئے مسئلے کو نکالنے والی ذات کس کی؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس ذات کے علاوہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایک نماز انداز کی نام فرمائے، ٹھیک ہے، اذان ہو جائے 3 باتیں بولیں۔ ٹھیک ہے، مزید 3 باتیں بتا دیں، نہیں تو آئندہ بتائیں گے۔ ایک بات پر پہلے عمل کرو، ایک بات پر پہلے کیا کرو؟ بیٹھو بھائی، اذان کے بعد تھوڑی بات بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔